الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، اور ان میں 4 مہینے قابل احترام ہیں. ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور یہ مہینہ رجب. عربوں میں چونکہ لڑائی کا بہت زیادہ شغف تھا اور بہت زیادہ جنگ و جدال میں مبتلا رہتے تھے، تو انہوں نے 4 مہینے تو اپنے لیے جنگ سے باز رہنے کے متعین کیے تھے، لیکن ان میں وہ تبدیلی کر لیتے تھے. اور تبدیلی یہ کر لیتے تھے کہ جب جنگ لڑتے لڑتے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اب رجب آ رہا ہے، اور رجب میں اگر ہم نے لڑائی کو جاری نہیں رکھا تو اگلی اس میں ہم روک دیں گے لڑائی، تو پھر مقابل اور سامنے والا جو ہے وہ پھر سے طاقتور ہو جائے گا اور پھر لڑائی زیادہ لمبی کھینچے گی. تو یہ جانتے ہوئے کہ اس میں یہ مہینہ ہے، اس میں اگر لڑائی کو روک دیا ہم نے تو پھر 1 مہینے میں دشمن پھر طاقتور ہو جائے گا. تو اس لیے وہ یہ ترکیب کرتے تھے کہ ان کے ہاں جو ایک شخص مضر قبیلے کا ایک سردار تھا، جس کی بات عرب میں مانی جاتی تھی اور تمام قبائل بھی اس کی بات مانتے تھے، اسے مہینوں کا اور اعداد و شمار کا بڑا اندازہ تھا. اس کے پاس جاتے تھے، اس سے کہتے کہ اس مہینے کو تبدیل کر دو. چنانچہ وہ حساب کتاب جیسے ہمارے یہاں جوتشی اور پنڈت لوگ کرتے ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں، صحیح بھی ہوتا ہے، اس میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو وہ آگے پیچھے کر دیتا تھا کہ رجب کا مہینہ جو ہے ابھی نہیں شروع ہو رہا ہے، 1 مہینے کے بعد شروع ہوگا. تو یہ تبدیلی کیا کرتے تھے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ کیا ہوا کہ 12 مہینے کے بجائے سال کے 13 مہینے ہو گئے. اسلام امن و آشتی کا، سلامتی کا مذہب ہے. اسلام تو چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں امن و سلامتی رہے. اسلام نے کبھی بھی جنگ و جدل کو ترجیح نہیں دی. جنگ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانیوں کے سبب سے ہوئی. اسلام نے جنگیں، زیادہ تر تو جنگیں دفاعی لڑی، اور اگر کوئی اقدامی جنگ لڑی بھی ہے تو وہ سازشوں کے تحت تھی. جب سازشیں کرتے کرتے لوگ عاجز آ جاتے تھے، جیسے خیبر کے یہودی کہ وہ مستقل کفار کے ساتھ مل کے سازشیں کرتے رہتے تھے، تو پھر ان کا محاصرہ کر کے ان کے ساتھ اقدامی جنگ بھی ہوئی. تو یہ، لیکن اسلام اس کو ترجیح نہیں دیتا ہے. اسلام کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان امن و سلامتی رہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے تو ایک معاہدہ ہی کیا تھا. اب معاہدے کی پاسداری نہ کرے کوئی تو الگ بات ہے. جیسے ہندوستان جب آزاد ہوا ہے تو یہ ایک معاہدے کے تحت ہوا، اس میں تمام قومیں شامل ہیں. جو ہمارا آئین ہے وہ بتا رہا ہے، اس کے اندر تمام قوموں کو حقوق دیے گئے، اور یہ ایک معاہدہ دار المعاہدہ قرار دیا گیا. یہ نہ دار الاسلام ہے، یہ نہ دار الحرب ہے، یہ دار المعاہدہ ہے. اس کے تمام قوموں کے اندر نے مل کے اس کے اندر معاہدہ کیا تھا اور انگریزوں کو مل کر بھگایا تھا.
اور اس معاہدے کے تحت جو قانون وجود میں آیا تھا، جو ہمارا سنویدھان اور قانون ہندوستان کا ہے، اس کے اندر تمام قوموں کو اپنے اپنے مذاہب کے ساتھ رہنے کی آزادی دی گئی۔ یہ آج کا معاہدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مدینے، تو وہاں آپ نے سب سے پہلے یہی معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ مدینے کا معاہدہ بہت مشہور ہے، میثاق مدینہ، کہ آپ نے تمام یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو اور وہاں کے رہنے والے کفار کو جمع کر کے ان کہا تھا کہ دیکھو معاہدہ کر لو، سب مل کر رہیں گے۔ اگر باہر سے کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اگر ہمارا دشمن کرے گا تو بھی اس کا مقابلہ کریں گے تم سب مل کر، اور اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے گا ہماری اسٹیٹ میں تو ہم سب مل کر ان کا دفاع کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ تو میثاق مدینہ بہت مشہور۔ تو اسلام تو چاہتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہی سب کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، جب سے زمین و آسمان بنائے، جب سے مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہی ہے، 12 کے 13 مہینے نہیں ہوتے، لہذا یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور جو 4 مہینے قابل احترام ہیں جن کو جنگ و جدل نہیں ہوگی، ان میں یہ رجب بھی شامل ہے، اور اس میں بھی ہم کوئی لڑائی بھڑائی یہ سب نہیں ہوگا۔ تو یہ مہینہ انتہائی قابل احترام ہے، اور اس مہینے کے اندر حقیقت یہ ہے جو پہلی بار بھی میں نے کہا تھا اور اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ دراصل باب رحمت، یہ مہینہ رجب کا، ماہ رجب باب رحمت ہے، یہ رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہے امت کے اوپر۔ اس سے یہ پہلا مہینہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوں لگاتار۔ یہی مہینہ ہے اس کے اندر معراج حاصل ہوئی، یہی مہینہ ہے جس کے اندر ہم پر نمازیں ہم کو دی گئیں، اور اس کے بعد پھر شعبان آئے گا جس کے اندر ایک رات مغفرت کی رکھی گئی، اس کے بعد رمضان آئیں گے جو سراسر رحمتی رحمت ہے، اس کے بعد شوال آئے گا جس کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے، اس کے بعد بقرعید آئے گی، پھر محرم آئے گا، یعنی ایک ایسے باب رحمت ہے، یہ رحمت کا دروازہ امت کے اوپر خداوند تعالیٰ کی طرف سے کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں تیاری کرنی ہے، آنے والے مہینوں کے لیے، آنے والی خداوند تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری زندگی کا ابتدا ہو رہی رحمت کی، نورانیت کی، ہمیں اس میں تیاری کرنا چاہیے تاکہ ہم خداوند تعالیٰ کی رحمتوں کو آگے حاصل کریں، پھر انہیں اور تیاری کریں تو خداوند تعالیٰ کی رمضان کی رحمتوں کو حاصل کریں، اور تیاری کریں تو خداوند تعالیٰ سے ہمیں محرم کی اور بقرعید کی اور شوال کی رحمتیں حاصل ہوں۔ تو یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر جو خداوند تعالیٰ نے جو واقعات اس دنیا میں نازل کیے، ان میں معراج شریف، نمازوں کا ہونا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت بھی اسی میں فرمائی۔ یہ سب چیزیں اتفاقی نہیں ہوتی ہیں، خداوند تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی کوئی چیز لکل شیء معلوم، ہر چیز بقدر معلوم ہے، ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور آج کل ویڈیو کے اوپر جو میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں بہت مختصر، کہ ویڈیو کے اوپر خواہ مخواہ کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، اور نوجوان آپس میں خواہ مخواہ میں تکرار کر کے اور اپنے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں۔ بحث ہے کہ صاحب حضرت ابو بکر افضل ہے، وہ کہہ رہا کہ حضرت علی افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خلافت 30 سال باقی رہے گی، اور وہ 30 سال میں میرے خلیفہ ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے۔ ان کے لیے آپ نے لفظ ارشاد فرمایا خلفائے راشدین،
ہدایت یافتہ میرے خلیفہ۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کے لیے چاروں خلفاء ہمارے لیے قابل احترام ہوئے۔ پہلے خلیفہ تاریخ کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے۔ لہذا امت نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ اول بلا فصل، کوئی فصل نہیں ان میں، حضور میں اور ان کے درمیان میں کوئی گپ نہیں، وہی ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امت نے چن لیا، تمام صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام کا اجماع حقیقی ہے۔ انہوں نے اجماع کر لیا، ان پر سب تمام صحابہ نے اتفاق کیا، تو اس کے بعد ساری امت نے اتفاق کیا کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر بھی صحابہ کرام نے اتفاق کر کے ان کو چن لیا۔ جب صحابہ نے چن لیا تو پھر ساری امت نے اس پر اتفاق کر لیا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ان پر صحابہ نے اتفاق کیا، جنہوں نے نہیں اتفاق کیا ان کا، وہ بہت تھوڑے لوگ تھے اور ان کا اعتبار نہیں تھا، لہذا سب نے اتفاق کیا اور امت بھی اسی پر اتفاق ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رہ گیا روحانیت، علم اور دیگر چیزیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصدقہم، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے، مضبوط اور اسلام کی تصدیق کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اور اسلام کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہنے والے حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر کے فرمایا کہ اشجع اعدلہم عمر، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے حضرت عمر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احیاہم عثمان، عثمان سب سے زیادہ حیادار ہیں امت کے اندر۔ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ اشجعہم، سب سے زیادہ بہادر حضرت علی کرم اللہ۔ تو سب کو اپنی اپنی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، اور یہ ہمیں امت نے اسی کو تسلیم کیا ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمارے یہی ایمان اور یہی تصدیق ہماری ہونی چاہیے، اور اس میں نوجوانوں کو اتھل پتھل نہیں کرنا چاہیے، ایمان کو اپنے مضبوط کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہت فضیلتیں ہیں، آئندہ انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی۔ سنتوں کا وقت ہو گیا ہے، آپ سنتیں ادا کریں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کی تفصیل ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔